بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9 امتحان، جس کا باقاعدہ آغاز اس کے رائٹر مرزا فرحت اللہ بیگ کے تعارف سے کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس مرزا فرحت اللہ بیگ کا مختصراً تعارف ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم دلی کے مقامی اسکول سے ہی حاصل کی اور پھر سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی ان کو ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا، یعنی وہ اسٹارٹ سے ہی ڈرامے اور کرکٹ کے شوقین تھے۔ 1907 میں وہ حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں انہوں نے ہائی اسکول میں دکن ہی کے ہائی اسکول میں ایک اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ عدالت کے محکمے سے وابستہ ہوئے۔ وہ ترقی کرتے ہوئے ہوم سیکرٹری کی عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائرڈ ہوئے اور پینشن حاصل کی اور انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے، یعنی ان کے لکھنے کا انداز بہت سمپل ہے اور بہت اٹریکٹیو چارمنگ ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں دلی کی خاص زبان میں لکھتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، بہت سمپلی رائٹ کرتے ہیں اور ان کے تحریر میں تحقیق سے زیادہ مزاحیہ پن ہے۔ اگر ان کو تحقیق کی بجائے مزاح کا بادشاہ کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور یہی مزاحیہ پن کا جو چام ہے یہ ان کی تحریر میں ایک خاص لطف رکھتا ہے، جو کہ ان کی تحریر کو بہت اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، ان کا مزاحیہ پن۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، یعنی کہ فرحت کی جو رائٹنگ ہے، جو طرز تحریر ہے، ان میں ان کے فکروں کا مختصر ہونا یہ ایک اہم خوبی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں، مینس وہ چھوٹے چھوٹے شارٹ سینٹنسز سے ایک اچھا سا پیرا بناتے ہیں جو کہ پڑھنے والے مینس قاری کو بھا جاتا ہے۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت مینس سملیرٹی معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ ایک مضمون کو، ایک پوائنٹ کو جس جوش و خروش، جس ولولے کے ساتھ یا جس اسٹینڈرڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹل اینڈ وہ چیز قائم رہتی ہے، وہ ڈاؤن نہیں ہوتی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے، مینس وہ اپنے اصلی نام سے نہیں بلکہ انہوں نے ایک فرضی قلمی نام رکھا اور اس سے وہ اپنا رائٹنگ کا کام کرتے تھے۔ حیدرآباد دکن میں چونکہ ادبی سرگرمیاں ہوتی رہتی تھیں، ان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ادبی ذوق کو بہت ہی تقویت ملی اور ان کا یہ ذوق شوق بڑھا۔ تو پھر بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عصمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کو انکریج کیا اور وہ اپنے اصلی نام سے لکھنے لگے۔ انہوں نے اپنی رائٹنگ کا آغاز مضمون نذیر احمد کی کہانی کچھ اپنی زبانی سے کیا، اور یہ مضمون ان کی شہرت کی بیس ہے۔ شہرت کا ایک خاص وجہ کہہ لیں اس کو، یہ مضمون بنا پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ بھی ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین میں جو جتنے بھی ان کے مضامین ہیں خاص عام، وہ سب مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، ان کو اپنے کلام پہ قدرت حاصل تھی، وہ جیسا چاہتے تھے لکھتے تھے اور اپنے اسٹینڈرڈ کو بھی قائم رکھتے تھے۔ میری شاعری ان کے کلام کا بہترین انتخاب ہے۔ یہ سارا تعارف جو ہے اس کو ایز اٹ از لرن نہیں کرنا، بلکہ اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ان کے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ کس رائٹر کی کیا خوبی ہے۔ ہر رائٹر کی کچھ خاص ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی رائٹنگ میں یا ان کے چناؤ میں، یعنی جو وہ لکھنا چاہتے ہیں، جو وہ لکھتے ہیں، ان کے انتخاب میں بھی کچھ خاص فرق ہوتے ہیں۔ اور ان کا جو آپ نے تیاری کرنی ہے یہ MCQs فارم میں کرنی ہے، شارٹ کویسچنس نہیں آئیں گے بلکہ MCQs فارم میں اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور وہ وہی کر پائے گا جس نے بہت اچھے طریقے سے لرن کیا ہوگا۔ اس کا بھی میں آپ کو سیمپل دکھا دیتی ہوں۔ یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں بلکہ ایک اسکیچ دیا گیا ہے آپ کو، اس کو کنفیوژن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، بٹ یہ وہی سولو کر سکتے ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہو۔ MCQs فارم میں یہ ٹیسٹ ہوگا جس میں 3 رانگ آنسر دیے ہوں گے اور 1 ٹھیک ہوگا، جس کو وہی سولو کر پائے گا جس کو آتا ہوگا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ پیدا ہوئے کہاں؟ لکھنؤ میں، دلی میں، دکن میں، ایران میں۔
دلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا کو شوق تھا ڈرامے اور کرکٹ کا۔ ملازمت کا آغاز کیا عدالت سے، ریڈیو سے، امانت سے یا تعلیم سے؟ اسکول سے کیا تھا۔ تعلیم اسکول ایک ہی چیز ہے، لیکن وہاں جو ان کی پوسٹ تھی وہ اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے تھی، تو وہ تعلیم ہی کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس MCQs میں تعلیم بھی آ سکتا ہے اور اسکول بھی آ سکتا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اس میں اگر تعلیم آئے گا تو آپ تعلیم کو ٹک کریں گے، اور اگر اسکول آتا ہے تو اسکول کو ٹک کریں گے۔ ڈیش کی خاص زبان میں لکھتے تھے۔ مرزا کس کی خاص زبان میں لکھتے تھے؟ جیسے ہم نے ان کے تعارف میں پڑھا ہے کہ وہ دلی کی خاص زبان میں لکھتے تھے، دلی کی خاص زبان میں لکھتے تھے۔ اور فرحت کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے، کیا ہے؟ بناوٹ نہیں، بلکہ ان کے اسلوب تو بناوٹ سے پاک ہے۔ تنقید، جملوں کے اختصار یا شاعری؟ ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے جملوں کا اختصار، یعنی شارٹ سینٹنسز ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ کا ٹیسٹ پیٹرن، اور آپ نے اسی میتھڈ سے اپنے تمام جو رائٹرس ہیں ان کا انٹرو لرن کرنا ہے۔ اسی کے اکارڈنگ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اگر کسی کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو یا جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ ان باکس میسیج کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔